ناظرین، ریڈ سی سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یمن نے امریکی وارشپس پر حملہ کیا ہے۔ امریکی وارشپس پر ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور امریکہ نے رشین بحری جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے پہلی بار رشین بحری جہاز پر ریڈ سی میں حملہ کر دیا ہے تو صورتحال بگڑ گئی ہے۔ پہلے سے خراب حالات اور خراب ہو گئے ہیں، صورتحال مزید ایسکلیٹ ہو گئی ہے اور جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ یورپ کے لیے بہت بڑا کرائسس آن دا وے ہے۔ اس وقت فیول کا بہت بڑا کرائسس یورپ کے لیے آن دا وے ہے۔ وہاں پر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، آئل کا بہت بڑا بحران وہاں پر پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیا تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جی ہاں، یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور فرانس وہاں سے لیڈ کر رہا ہے اور فرانس نے سخت پوزیشن اس وقت امریکہ کے خلاف لے لی ہے اور اسرائیل کے خلاف پوری طرح سے چلا گیا ہے اور فلسطین کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایران نے اپنے خطرناک ترین میزائل جو ہیں وہ ڈپلائے کر دیے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی بیڑوں کو نشانہ بنانے کے لیے خطرناک ترین میزائل جو ہیں وہ سمندر میں ڈپلائے کر دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں عربوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ جہاں یورپ امریکہ سے پیچھے ہٹ چکا ہے تو اب عرب کتنی مشکل پوزیشن میں پھنس گئے ہیں۔ وہ عرب جنہوں نے سیکریٹلی خفیہ طور پر جا کر امریکہ سے اتحاد کر لیا تھا، اب ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ریڈ سی ایک پرائمری وار زون بنا ہوا ہے۔ ریڈ سی میں دن بدن ایک کے بعد ایک کنٹری جو ہے وہاں پر جنگ میں شامل ہو رہا ہے۔ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور فلسطین کے اتحادی غلبہ پاتے چلے جا رہے ہیں اور فلسطین کے اتحادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ روز بروز گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز ان کی تباہی اور بربادی وہاں پر ہو رہی ہے۔ اور ابھی سب سے بڑا ایک حملہ ہوا ہے، سب سے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ یمن نے ناظرین براہ راست امریکی وارشپ پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی وارشپ پر ناظرین ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ ایک ڈرون نہیں بلکہ کئی ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا اور یمن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے حملہ کیا اور ہمارے ڈرونز کو دیکھتے ہوئے جو امریکی وارشپس ہیں انہوں نے ریکلیسلی آگے سے شوٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب یہ بھی ہے کہ وہ ڈرونز کسی اور جہاز کی طرف بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ جا رہے ہوں۔ بہرحال امریکہ نے جناب کچھ تو ایسے ڈرون تھے جو امریکہ کی طرف آ رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو دوسرے کسی بحری جہاز کی طرف جا رہے تھے، تو امریکی جو وارشپ وہاں پر کھڑا تھا اس نے ریکلیسلی یعنی بغیر جیسے کہتے ہیں اندھا دھند فائرنگ، اندھا دھند اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو اندھا دھند فائرنگ ہے اس کے نتیجے میں ایم وی سائے بابا، یہ اس بحری جہاز کا نام ہے جو کہ رشین پورٹ سے ساؤتھ ریڈ سی میں آ رہا تھا، اس کو جناب جا کر اس نے ہٹ کیا اور وہ جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو یہ یمن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ صورتحال وہاں پر بنی ہے۔ تو اب معاملہ اور بھی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پہلے جہاں پر صورتحال بہت کریٹیکل پوائنٹ پر ہے، سب سے کروشل پوائنٹ پر اس وقت جنگ کھڑی ہوئی ہے، جہاں پوری دنیا کی ٹریڈ متاثر ہو چکی ہے، ہزاروں شپس اپنا روٹ بدل چکے ہیں، وہاں پر اب یہ نیا امریکہ اور یمن کا آمنے سامنے آ جانا اینڈ دین رشین شپس پر حملہ ہو جانا، یہ بہت ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خراب ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، ایک کے بعد ایک ملک وہاں سے نکل گیا اور اب امریکی وارشپس وہاں پر کھڑے ہیں اور کھڑے کیا ہیں، صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یعنی وہ کوئی بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اسرائیل کو، ٹھیک ہے نا، وہ تو بیچارے وہاں پر کھڑے ہیں اپنا وہ صرف دفاع کر پا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ امریکہ نے جا کر کوئی حملہ کیا یمن پر، یہ تو یمن نے حملہ کیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا ہے۔ تو امریکہ کا آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال بن چکا ہے اور دنیا کے ایکسپرٹ ناظرین یہ کہتے ہیں کہ امریکی نیوی اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی کہ خاص طور پر یورپ کی ہے۔ امریکہ جو دنیا بھر میں یہ جو سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے یہ یورپین نیوی کے ذریعے کرتا ہے، اس کے علاوہ آسٹریلین، نیوزی لینڈ ان کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، اس لیے آسٹریلیا ان کا کلوزسٹ اسٹریٹجک الائے سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یورپین جو نیویز ہیں خاص طور پر اسپین کی، فرانس کی، برٹن کی، یہ بہت طاقتور نیوی سمجھی جاتی ہے، تو ان کو بروئے کار لاتے ہوئے دراصل امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا جو سمندر ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے، اکیلا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اکیلے تو ان کی آرمی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن نیوی کے حوالے سے تو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ اور آج کل بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ بتایا جا رہا ہے، بائیڈن انتظامیہ میں کوئی ایسی جو ایکسپیرینس والی لیڈرشپ موجود نہیں ہے نیوی کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے کافی کوشش کی تھی اور اس حوالے سے مزید انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس حوالے سے زیادہ جو ایکسپیرینس لیڈرشپ ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر اس وقت بائیڈن انتظامیہ میں کوئی ایسی تجربہ کار نیوی کے حوالے سے لیڈرشپ نہیں ہے، تو ان کو نیوی کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خبر آئی ہے کہ جس میں ایون امریکہ نے جو اس کے ایکسٹرا ڈسٹرائر ہیں وہ ریڈ سی میں تعینات کرنے سے انکار کر دیا۔ سن لیجئے، اتحاد خود بنایا، باقی ملکوں کو کہا کہ اپنے وارشپس بھیجو، اور اپنے جو ہیں وہ ادھر ڈپلائے کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اتنے ہیں ہی نہیں، وہ باقی سنبھالے یا یہاں پر سنبھالے، بلکہ اب جو اس نے باقی جگہوں سے نکالے ہیں، اب ادھر چائنا تیوان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، جس کی بڑی زبردست ڈیٹیلز آگے آ رہی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اب چائنا وہاں تیوان پر حملہ کر رہا ہے، تو امریکہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ریڈ سی سے سنبھالیں، پرشین گلف سے سنبھالیں، یا پھر ادھر جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ جا کر سنبھالیں، ساؤتھ چائنا سی میں سنبھالیں، کرے تو کرے کیا؟ اور جس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتا تھا وہ تو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک بڑا معاملہ خراب ہو گیا اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ اب ذرا یمن کے بیانات دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ We confirmed threat to international maritime results from the militarization of Red Sea by America and its partners۔ اب یہ بہت ہی غیر معمولی بیان ہے جو یمن کی جانب سے آج دیا گیا ہے۔ یہ بیان پہلی دفعہ دیا گیا ہے۔ وہ پہلی دفعہ یہ غیر معمولی کیوں ہے؟ وہ غیر معمولی اس طرح ہے کہ آپ یمن کے پچھلے سارے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل جو میری ٹائم ہے، جو باقی دنیا کی ٹریڈ ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی دنیا یہاں سے گزرے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ صرف اسرائیل اور اس کے پارٹنر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج وہ پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، جو انٹرنیشنل گلوبل ٹریڈ ہو رہی ہے سمندروں کے ذریعے، جو کہ ساری دنیا کی ٹریڈ ہوئی سمندروں کے ذریعے رہی ہے، خاص طور پہ اسرائیل کی ٹریڈ تو 99% جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ خیر، تو وہ اب پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوگی، اس کو تھریٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ جو یہاں پر ملٹرائزیشن کر رہا ہے، جو ملٹری یہاں پر ڈپلائے کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو یہاں پر جنگ پھیلے گی، ہم پھر پیچھے ہٹنے والے تو ہیں نہیں، ہم تو پھر حملے کریں گے، ہم تو کسی کو نہیں بخشیں گے، جو ان کا ساتھ دے گا۔ تو اس سے پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہونے والی، کیونکہ ریڈ سی جو ہے یہ دونوں مطلب ادھر یورپ اور امریکہ اینڈ دین ادھر ایشیا، ان سب کو جو ہے کنیکٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ راستہ بند ہو جائے، اٹس مین آپ نے آدھی دنیا کو الگ الگ کر دیا، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، تو یہ سب سے امپورٹنٹ روٹ ہے دنیا کے لیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر کو پھر اس سے مسئلہ ہوگا، یہ امریکہ اگر یہ اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ اب اگلا بیان سنیے، ریڈ سی ول بی اے برننگ ارینا اف امریکہ اینڈ اٹس ایلائز کنٹینیو ان دا وے دے آر آف بولینگ، ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح کے وہ معاملات چل رہے ہیں نا، پھر یہاں پر آگ ہی آگ ہوگی، بحیرہ احمر میں پھر ہر طرف آگ ہی تباہی ہوگی، اور کچھ بھی یہاں پر محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ آج یمن کی جانب سے بہت ہی سخت یہ اور غیر معمولی بیان سامنے آیا ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ 100 سے زیادہ جہاز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی، حالانکہ یہ ایسٹیمیٹ جو تھا وہ 20-25 کے قریب تھا، یا میکسیمم 30 تھا کہ اتنے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ 100 شپس، بہت غیر معمولی ناظرین نمبر ہے، 100 شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سے آج پتہ چلا ہے کہ روزانہ انہوں نے کوئی مطلب 5-5 7 جہازوں کو تو روزانہ نشانہ بنایا ہے، تو تبھی جا کر یہ 100 بنتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہاں پر میڈیا تو ہے نہیں، اور سمندر میں میڈیا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں پر حملہ ہو گیا اور میڈیا پہنچ گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم تک تو وہی رپورٹ ہو رہے ہیں جو وہاں پر برطانیہ کی نیوی بتاتی ہے، یا یمن بتاتا ہے، یا اور کوئی ریلیونٹ اتھارٹی بتاتی ہے، میڈیا تو بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو اٹس مین کہ وہاں پر اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 5-5 7 جہازوں کو کم سے کم نشانہ بنایا گیا ہے، تبھی جا کر یہ 100 تک یہ تعداد پہنچ رہی ہے۔ تو یہ نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا، اس لیے اس میں کوئی ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، اگلی خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ناظرین امیجیٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، اور بہت بڑی تباہی یورپ کے لیے اس وقت آ چکی ہے، اور جس کا خدشہ تھا، اور دنیا بھر کے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ یورپ کو یہ بھگتنا پڑے گا
اس جنگ کے نتیجے میں اب اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ناظرین یہ ہے کہ آئل کا بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ان حملوں کے نتیجے میں۔ آئل کا بہت بڑا کرائسس یورپ کے لیے خاص طور پر پیدا ہو گیا ہے۔ اب ناظرین دیکھیے کہ 90% جو یورپین آئل ہے وہ ریڈ سی سے گزرتا ہے، یہ یہاں پرشین گلف سے ہوتا ہوا ریڈ سی میں آتا ہے، اینڈ ریڈ سی سے دین میڈیٹرینین سی اینڈ دین یورپ میں جاتا ہے۔ تو 90% جو یورپ کے لیے آئل ہے وہ یہاں ریڈ سی سے گزرتا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ لویسٹ لیول پر آ چکا ہے، یعنی یہاں سے آئل کا گزرنا، یہاں سے آئل کی ٹریڈ جو ہے وہ لویسٹ لیول پر آ چکی ہے۔ آپ ذرا یہ میپ دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آئل کی یہاں سے جو پیسج ہے وہ کتنا کم ہو چکا ہے۔ پہلے 90% آئل یہاں سے گزر رہا تھا، اور اب 10 to 15% جو ہے 10 to 15% وہ صرف یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو اگلے صرف 5-7 دنوں میں یورپ ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر ہوگا، کیونکہ یورپ میں اس سے پہلے بھی انرجی کرائسس ہے، کیونکہ اس کا جو سارا آئل اور گیس آ رہی تھی وہ تو رشیا سے آ رہی تھی۔ اب جب یوکرین کی جنگ چھڑی تو وہاں سے وہ سارا بند ہو گیا، اپنی جو ضروریات ہیں وہ یہاں مڈل ایسٹ سے پوری کرنے کی کوشش کی، اب وہ یہ والا راستہ بھی ان کے لیے بند ہو گیا، تو اوپر سے ونٹر آ رہا ہے، سب سے بڑی بات سردیاں وہاں پر شروع ہو چکی ہیں، تو وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یورپ ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ یورپ کی طرف دوڑ کے آ رہی ہے، بہت بڑی تباہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب جا کر ہٹ کرے گی 4 سے 5 دنوں میں، تو یورپ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ اور خاص طور پر ناظرین دیکھیں کہ جب آپ کا مخالف ایک صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور آپ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اور زیادہ ڈبل نقصان ہوتا ہے، آپ کا بیلنس آف پاور اور بگڑ جاتا ہے۔ یعنی یا تو ایسا ہونا ہو کہ ایک واقعہ ہوا ہو اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی ہو، تو ایک چیز ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ یورپ کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے مخالفین کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مطلب ان کے مخالفین کون ہیں؟ رشیا اور چائنا۔ تو رشیا اور چائنا اور ان کی کمپنیز جو ہیں وہ یہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ ریڈ سی سے وہ تو گزر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی کرائسس نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں، اور جو رشیا ہے وہ تو اس کا نتیجے میں کمزور ہو رہا ہے، اس کی کمپنیز ڈیفالٹ کر جائیں گی، تو یہ تو اس کے لیے اور تباہی، اور ادھر والا بلاک جو ہے وہ اور طاقتور ہو جائے گا، تو یہ تو اور زیادہ ڈبل ان کے لیے نقصان ہے۔ یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ چلیں ادھر کمیونسٹ بلاک کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا، ان کو بھی ہو رہا تھا، تو چلو ملتی جلتی چیزیں تھی، وہ پاور ایکویشن شاید وہیں پر رہتی، لیکن اب تو یہ ہے کہ یہ اور تگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو اکنامک ڈیزاسٹر یورپ کی طرف جا رہا ہے یہ تو نہیں سنبھال سکتے، تو یہ بھی ایک اس میں اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے اب یورپ جو ہے وہ سٹینڈ لے رہا ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس بات کو ختم کر لوں کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے، امریکہ آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ امریکن پالیسی یہ تھی کہ پیوٹن کو آئسولیٹ کرنا ہے، پیوٹن کو دنیا میں آئسولیٹ کرنا ہے، اور آج کیا ہوا ہے کہ خود امریکہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ جو اتحاد کا ٹوٹنا ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اس نے کلئی کھول کے رکھ دیا کہ اس وقت امریکہ کی وقت کیا رہ گئی ہے۔ انہوں نے نیوکلیر بم گرا کر پوری دنیا میں اپنی ہیجیمنی قائم کی تھی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد اب ان کی جو ہیجیمنی ہے وہ بالکل بکھر گئی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اسے بکھرتا ہوا دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ امریکی طاقت جو ہے وہ پاش ہو گئی، امریکی طاقت اتحاد میں تھی، ٹھیک ہے نا، ویسے بھی طاقت اتحاد میں ہی ہوتی ہے، اور امریکی طاقت اتحاد میں تھی، خاص طور پہ جو یورپ کے ساتھ اس کا اتحاد تھا اس میں امریکن طاقت تھی۔ لیکن آج یورپ جس طرح سے اس نے پل بیک کیا ہے، جس طرح فرانس، اٹلی اور اسپین جیسی بڑی طاقتیں پل بیک کر گئی ہیں، تو اٹس مین کہ جو امریکن ہیجیمنی تھی اس کا جو اختتام ہے وہ یہاں ریڈ سی سے ہوا۔ آپ دیکھیں نا کہ یمن ویسے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، وہ یمن جو آج سے 2-3 مہینے کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا، آپ سب میکسیمم آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یمن میں ہو کیا رہا ہے، حالانکہ 9 سالوں سے وہاں پر جنگ چل رہی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو آج یمن کیا کر رہا ہے کہ امریکن جو کہ دنیا کی اکیلی سپر پاور ہے اس کے اقتدار کا بھی خاتمے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ جو امریکن امپائر ہے اس کے جو فال ہے، اس کا جو گرنا ہے، اس کی ابتدا جو ہے یہاں سے ہو چکی ہے، اور یہ اتحاد کا ٹوٹنا اس کی آئسولیشن کا دنیا میں منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر ہے یورپ کے حوالے سے، یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یورپ کے اندر اس سے پہلے بہت زیادہ کرائسس اٹھ رہے تھے، پہلے بہت زیادہ امریکہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھی، کیونکہ امریکن سے یورپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ یورپینز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ہمیں مروا رہا ہے، اور اس جنگ میں گھسیٹ کر، غزہ کی جنگ میں گھسیٹ کر یورپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر
کی جو مخالفت ہے وہ ہمارے خلاف ہے کہ غزہ میں نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر جو یوکرین میں ہوا ہے اس سے بہت زیادہ سبق سیکھا ہے یورپ نے، کہ اس کا مطلب کہ امریکہ ہمیں کسی بھی جنگ میں پھنسا کر پھر خود پیچھے نکل جائے گا، تو اس چیز سے بہت زیادہ سبق جو ہے وہ یورپ نے سیکھا، اسی لیے وہ اس اتحاد کا نہیں حصہ بنا، اور اب یورپ ورسز امریکہ ہو گئی۔ اس وقت شدید ریزنٹمنٹ ہے، اور اس کا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یورپین یونین میں یہ ووٹنگ ہوئی ہے کہ کیا یورپین یونین کو یہ جو امریکہ نے اتحاد اناؤنس کیا ہے پراسپیرٹی گارڈین، اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں، تو اس پر اسپین نے ویٹو کر دیا، اسپین نے ویٹو کر دیا، اس نے کہا کہ بالکل اس اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو وہ جو پورا یورپین یونین اگر اس نے اتحاد کا حصہ بننا تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب یورپ جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، اور اس میں اسپین نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اسپین جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب جیسے اسپین کی وائس پریزیڈنٹ نے بیان دیا کہ جب بات آتی ہے کمرشل انٹرسٹ کی تو تب تم کہتے ہو کہ ریڈ سی میں چلو اور حملہ کرو، جب غزہ کے نہتے لوگوں کی بات آتی ہے تو تب تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، تمہاری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے۔ تو اسپین جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، فلسطین کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے، ویٹو اس نے کر دیا، اس نے کہا کوئی اسرائیل کے ہم اتحادی نہیں بننے والے، کوئی اسرائیل کو ہم نہیں بچانے والے، اسرائیل نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو جنگ اس نے چھیڑی ہوئی ہے، ادھر نتنیاہو اپنا اقتدار بچانا چاہتا ہے اور تباہی ہمارے لیے آ رہی ہے، یہ کیوں بھائی؟ پھر اس کو یہ بھی غصہ ہے کہ جو انہوں نے امریکہ نے پوچھے بغیر ان کا نام دے دیا ہے۔ تو اسپین کے ساتھ بگڑنا امریکہ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو اسپین کی لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں یہ جبرالٹر جو ہے جو کہ اسپین اور موروکو کے درمیان آتا ہے، اسی کے ذریعے امریکہ بھی میڈیٹرینین سی میں داخل ہوتا ہے اور دین پھر سارے یورپین کنٹریز اور اسرائیل وغیرہ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر یہ جبرالٹر بند کر دیا جائے تو بحیرہ روم میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا کی ایک اہم ترین سمجھی جاتی ہے، دنیا کی تاریخ بحیرہ روم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، تو یہ دنیا کا سب سے اہم ترین ایک پوائنٹ ہے، اور امریکہ بھی یہاں سے پھر انٹر نہیں ہو سکے گا۔ تو اسپین کے ساتھ بگڑنا امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے، اور یہ فلسطین کے فتح کی علامت ہے کہ جو قربانیاں وہاں پر دی جا رہی ہیں، اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ قربانیاں نہتی نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ غزہ کی جنگ کو آپ صرف غزہ سے نہیں سمجھ سکتے، اب یہ ایسی ایک جنگ بن گئی ہے جس کی دنیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایکشن ایک جگہ پر ہو رہا ہے، ریئیکشن ملیشیا سے آ رہا ہے، ایکشن غزہ میں ہو رہا ہے، ریئیکشن اسپین سے آ رہا ہے، ایکشن غزہ میں ہو رہا ہے، ریئیکشن امریکہ سے آ رہا ہے، فرانس سے آ رہا ہے۔ تو یہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ غزہ سے انٹر لنک ہو گیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، وہ ساؤتھ چائنا سی میں اتنے ہزاروں میل دور جا کر بھی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا بھی غزہ سے لنک نکل رہا ہے، تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی جو ہیں وہ غزہ پر امپیکٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ یورپ ورسز امریکہ کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اب ذرا ایران کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایران نے کیا تیاری پکڑی ہے۔ ایک تو ناظرین یہ ہے کہ پہلے آپ کو ساری تفصیلات بتا چکے ہیں کہ ان کی فورسز کس طرح سے ڈپلائی ہیں، ان کے اسپائی شپس جو ہیں وہ کس طرح سے ریڈ سی میں ڈپلائی ہو چکے ہیں، انہوں نے جو نئی کشتیوں کی فورس تیار کی ہے جس میں 33,000 کشتیاں اور 55,000 فورس ہے، وہ کس طرح سے ڈپلائی ہو چکی ہے اور پرشین گلف میں اور سارا نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین خبر یہی ہے کہ ایران نے کروز میزائل، جو کہ ایک اینٹی شپ میزائل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ جناب ڈپلائی کر دیے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، تو ایران نے کروز میزائل کو ڈپلائی کر دیا ہے، اور یہ بڑے گھاتک کروز میزائل سمجھے جاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایران سامنے لے کر آیا ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہ ایران کے پاس اور کیا کیا چیزیں اس نے چھپا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی اس نے ٹیکنالوجیز اس کے پاس ہیں، تو یہ بڑے گھاتک کروز میزائل اس نے ڈپلائی کر دیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں، ایمڈ ہائی ٹینشنز ان دا ریجن ایران ہیز ڈپلائڈ اے نیو اینٹی شپ کروز میزائل دیٹ آپریٹس ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ہیز اے رینج آف 1000 کلومیٹر۔ دس کروز میزائل از کیپیبل آف چینجنگ ٹارگیٹس ڈیورنگ اٹس ٹریول اینڈ اوائڈ اینیمی ریڈارز۔ اب یہ بڑی اس نے اہم بات بتائی ہے کہ ایک تو ان کی رینج جو ہے وہ 1000 کلومیٹر ہے، تو 1000 کلومیٹر بہت زیادہ رینج ہوتی ہے، آپ کہیں بھی کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنا بھی یہ جہاں پر یہ جنگ ہونے والی ہے تو اس میں تمام وارشپ جو ہوں گے وہ ایران کے ٹارگٹ میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو وہ سارے ان کی رینج میں آ گئے، دوسرا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ یہ اکوپڈ ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ یہ اکوپڈ ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ یہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ چینج بھی کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی موونگ ٹارگٹ ہے تو اس کو ہٹ کر سکتا ہے جا کے، اور جو اینیمی ریڈار ہے
اس سے بھی بچ نکل سکتا ہے. تو اس سے بتائیے اور آگے کیا بات ہوگی. یعنی ایران نے پتہ نہیں کون کون سی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں, اور صرف کروز میزائل اس کی ایک اس کی مثال ہے کہ ایران کے پاس اور کیا کیا چیزیں ہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے. تو ایران پوری طرح سے گیم میں ان ہے اور پوری طرح سے اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے, اور اس وقت ایران اور امریکہ بہت زیادہ آمنے سامنے, اور کسی بھی وقت دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں, بڑی جنگ ان دونوں کے درمیان چھڑ سکتی ہے. اب آخر میں مختصراً, چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مختصراً آپ کو عربوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ عربوں کے لیے اب مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے. ناظرین, عرب بہت بری طریقے سے پھنس گئے ہیں. عرب پھنسے کس طرح سے ہیں کہ ایک تو یہ جو مڈل ایسٹ میں تباہی ہو رہی ہے, جو جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عرب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا سارا جو بھگتنا پڑے گا وہ عربوں کو بھگتنا پڑے گا, مڈل ایسٹ کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ تباہی تو ساری یہیں پر آنی ہے نا. تو جو ترقی کے خواب مڈل ایسٹ دیکھ رہا ہے وہ ساری تباہی ہو جائے گی, وہ ساری سمندر میں غرق ہو جائے گی. دوسرا جو بڑا مسئلہ اس وقت ان عربوں کے لیے بنا ہوا ہے جو امریکی اتحاد کا حصہ بن گئے تھے. یعنی امریکہ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں, 9 ایسے کنٹریز بتائے گئے تھے جو سیکرٹلی جوائن کر چکے ہیں امریکن اتحاد کو, لیکن وہ نام نہیں بتانا چاہتے. تو ان میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ موسٹلی جو عرب ممالک ہیں وہ اس میں ہوں گے. اگر یورپ ہوتا تو اس کو کیا تھی اپنا نام چھپانے کی. یہ عرب ہی ہے نا جنہیں خدشہ ہے عالم اسلام کے عوام سے اور اپنے عوام سے کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو کہ بھائی تم اس صورتحال میں جب غزہ پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور تم اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہو. تو اب انہوں نے سیکریٹلی یہ بڑی چال چلی کہ ہم بڑے خفیہ طور سے امریکہ کو بھی راضی کر لیں, ان کے ساتھ نام بھی دے دیں. لیکن اب مسئلہ کہاں پر ہوا؟ مسئلہ یہاں پر ہوا جب یورپ چھوڑ گیا. آپ دیکھیں نا کہ یورپ چھوڑ گیا تو اب وہ جو ہے وہ تو نہ چھوڑ سکتے ہیں, مطلب انہوں نے تو بتایا ہی نہیں تھا نا کہ ہم ہیں, تو پھر چھوڑیں گے کیسے؟ وہ اناؤنس کیسے کریں گے؟ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کیا, تو آپ اناؤنس کیسے کریں گے ہم نے چھوڑ دیا. اب جیسے آپ یہ ایکسپرٹ کا بیان دیکھیے, امریکہ ڈز ناٹ کیپ سیکرٹ اینڈ ول ایکسپوز دیم اینڈ بلیک میل دیم. ٹھیک ہے نا. تو اب عربوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب یورپ تو چھوڑ گیا, اب جب ہمارا پتہ چلے گا, اب جب ہمارے عوام کے سامنے, دنیا کے عوام کے سامنے, عالم اسلام کے سامنے ہمارے نام آئیں گے تو یہ کتنی بڑی بدنامی ہوگی ہمارے لیے کہ بھائی تم کھڑے تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ بھی خفیہ طور پر. یعنی آپ بحرین کی مثال دیکھیے. اب یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ یورپ یعنی عیسائی چھوڑ گئے, عیسائی اسرائیل کا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن مسلمان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ بحرین کے لیے کتنے شرم کی بات ہے. یعنی اس وقت امریکہ کے ساتھ صرف ایک ہی ملک کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے بحرین, اور عیسائی چھوڑ کر چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کے خلاف نہیں ہو سکتے, ہم غزہ کے نہتے لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتے, لیکن بحرین کہتا ہے ہم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. تو اسی طرح جنہوں نے سیکرٹلی جا کر ادھر بیعت کی تھی امریکہ کی, وہ اب پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طرح ناظرین پوری پکچر بنی ہوئی ہے, اور یہ ساری چیزیں غزہ کے ساتھ لنک ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے, اب تک کی صورتحال میں غزہ فاتح نظر آ رہا ہے, فلسطین فاتح نظر آ رہا ہے, فلسطین کے اتحادی فاتح نظر آ رہے ہیں, اور پوری شدت کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اور ابھی تک یہ جنگ ختم ہونے کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی, بلکہ اس جنگ کے بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کہاں پر جا کر نکلتا ہے. لیکن عربوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ تازہ ترین اور عام ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.